بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو ہے مڈ ٹرم کا امتحان وہ اب تقریباً بہت قریب آ چکا ہے۔ اس حوالے سے چند آج گزارشات کی جائیں گی آپ کے سامنے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کے متعلق بھی ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اپنے موضوع کی طرف آئیں، اس سے پہلے چند باتیں۔ ایک تو یونیورسٹی واجبات کے حوالے سے ہے کہ عزیز طلباء طالبات، جتنے بھی طالب علم یا جتنے بھی بچوں کے ابھی تک ڈیوز جمع نہیں ہیں تو اپنے واجبات کلیئر کریں، کیونکہ اگر واجبات آپ کے کلیئر نہیں ہوتے تو پھر آپ پیپر نہیں دے سکیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ پیپر صرف پورٹل پہ، یہ بات اسی لیے میں آپ سے کر رہا ہوں کہ کچھ بچوں کے واجبات اگر کلیئر نہیں ہیں تو ان کو پیپر نہیں ملے گا، وہ پورٹل پہ اپنا پیپر حل نہیں کر سکتے، وہ دوبارہ بار بار مجھے پھر واٹس ایپ پہ یا دوسرے سورسز سے پیپر سبمٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کا کوئی پیپر جو اس پورٹل کے علاوہ آئے گا وہ قابل قبول نہیں، ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورٹل پہ صرف انہی بچوں کا پیپر لیا جائے گا جو متعلقہ ٹائم میں پیپر دیں گے، جن کے واجبات کلیئر ہوں گے۔ جو بچے رہ گئے ان کا پھر بعد میں کئی طرح کے ایشو یا کئی طرح کے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں، اور اگر آپ کا پورٹل نہیں چل رہا یا پورٹل میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ضرور جو ہے وہ پیپر سے پہلے ٹھیک کروائیں، تاکہ ہمیں پیپر میں کسی قسم کی کوئی دقت یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ پیپر کیسا ہوگا، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ پیپر آپ کا انشائیہ طرز کا ہوگا۔ یہ پیپر کم اور آپ کی اسائنمنٹ زیادہ ہے، یعنی کہ آپ یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ نے جو پیپر دینا ہے وہ اس طرز کا ہوگا کہ اس میں آپ نے ریسرچ کرنی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس کیلیبر کے بچے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کو اگر 8 یا 10 یا 12 گھنٹے کا وقت متعلقہ ڈپارٹمنٹ، ایک بات یاد رکھیں، ڈپارٹمنٹ متعلقہ جو ہے وہ آپ کو ٹائم بتائے گا، اس میں ٹیچر نہیں بتائے گا۔ متعلقہ ٹائم پہ آپ کا پیپر آپ کے پورٹل پہ آ جائے گا تو آپ اس کو حل کریں گے۔ تو بعد میں یہ بتا رہا تھا کہ متعلقہ ٹائم آپ کے پاس اتنا ہوگا کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے پیپر کو مینیج کر سکتے ہیں۔ تو اگر اتنا ٹائم ہونے کے باوجود بھی آپ صرف چند چیزیں جو ٹیچرز نے آپ کو بتا دیں، لیکن کوئی بھی پیپر ہے اس میں یہ چیزیں نشین کریں، آپ کو ریسرچ کرنی ہے، آپ کو اس میں دیکھنا ہے، نئی چیزیں آپ نے اس میں ڈالنی ہیں۔ تو آپ نے اس کو ایک ریسرچ پیپر کے طور پہ جو ہے نا وہ سبمٹ کروانے کی کوشش کرنی ہے۔ جن بچوں کا پیپر سیم ہوگا یا جن کا ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہوگا تو وہ چیٹنگ والا معاملہ جو ہے وہ قابل قبول بھی نہیں ہے۔ تو اس بات سے آپ نے گریز کرنا ہے کہ ایک ہی بچہ پیپر لکھے اور سب کی طرف سے پیپر سبمٹ ہو جائے، تو ایسا بالکل نہیں کرنا۔ ایک دو چیزیں یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، ریسرچ کریں، آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے بہترین کر کے بنا کے پیپر اس کو جو ہے نا دوبارہ پورٹل پہ بھیجیں۔ اور اردو کے پیپر کے حوالے سے کچھ بچوں کو مسئلہ یہ تھا کہ ورڈ پہ ٹائپنگ کا ایشو ہے، تو اگر آپ ٹائپ نہیں کر سکتے تو آپ سادہ پیج پہ لکھیں گے، لکھنے کے بعد اس کو PDF فائل میں کنورٹ کرنا ہے، ورڈ پہ نہیں بھیجنا، کیونکہ اس سے پیپروں کی ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کرنی ہے آپ نے کہ PDF فائل، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ PDF فائل کے ساتھ ساتھ آپ نے پیپرز کی نمبرنگ کرنی ہے۔ آپ کا جو پیپر ہوگا جس پہ آپ لکھ رہے ہیں شیٹ پہ، تو اس کی آپ نے نمبرنگ لازمی کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ نمبرنگ نہیں کرتے تو پھر آپ کے پیپر کے مکس ہونے کے چانسز ہیں۔ تو آپ نے یہ بالکل ذہن میں رکھنا ہے کہ پیپر کو نمبرنگ کرنی ہے اور PDF فائل بنانی ہے، تب جا کے آپ نے پورٹل پہ اپلوڈ کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ تھیں جو ٹیکنیکل طریقے سے مشکلات تھیں آپ کو، تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ چیٹنگ کا میں آپ کو بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ ایک ہی بچہ جو ہے نا وہ اکٹھا بیٹھ کے پیپر لکھے گا، جن دو بچوں کا پیپر سیم ہوگا تو وہ پیپر جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ نے خود سے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ آپ اس کو بہت اچھے سے جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں۔ تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کا پیپر جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے باقاعدہ موضوع کی طرف۔ اس میں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تلفظ کے متعلق۔ پیپر میں ایک سوال آپ کو ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جس میں چند لفظ جو ہیں وہ دیے ہوں گے، جس طرح سے آپ کے سامنے یہ چند لفظ آ رہے ہیں، تو آپ نے ان لفظوں کے اوپر جو ہے وہ تلفظ ٹھیک طرح سے لگانا ہے۔ تو تلفظ لگانے کے لیے آپ نے لفظوں کو دیکھنا ہے۔ میں کچھ لفظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسی طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ علامتیں استعمال کرنی ہیں۔ سب سے پہلے کچھ تعریف دیکھ لیتے ہیں
تلفظ کے معنی ہیں الفاظ کو زیر زبر پیش کے لحاظ سے صحیح طرح ادا کرنا۔ اسی لیے الفاظ کا صحیح تلفظ سیکھنے کے لیے حرکات سے واقفیت ضروری ہے۔ حرکات ان علامات کو کہتے ہیں جو الفاظ کا تلفظ واضح کرنے کے لیے ان کے مختلف حروف پر لگائی جاتی ہیں۔ حرکات جو ہیں وہ زیر زبر پیش، یہ وہ چیزیں ہیں جو لفظ کی صحیح ادائیگی میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ تو چند جو حرکات ہیں وہ چند لفظ میں نے دیے ہیں، ان کے اوپر حرکات ہیں، میں ان کو باری باری پڑھوں گا، آپ نے ان کو سننا ہے اور سمجھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کے بعد جو آگے 3 مزید لفظ دیے ہمیں ہیں ان کا طریقہ کار بھی یہی ہوگا، وہ بھی اسی پیرامیٹر کے اوپر جو ہے نا وہ آپ نے فل کرنے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے سامنے لفظ آ رہے ہیں ان کے اوپر جو زبریں ہیں وہی آپ نے آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد اس کو پھر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا لفظ ہے امن۔ آئین کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، میم کے اوپر بھی زبر ہے اور لام پہ جو ہے وہ جزم کی علامت ہے۔ اس کے بعد جو 3 لفظ مزید ساتھ دیے گئے ہیں غرض، مرض اور بد، تو ان کے اوپر بھی یہی طریقہ کار ہوگا کہ غائن اور رے جو ہے اس کے اوپر زبر آئے گی اور جو زواد ہے اس کے اوپر جزم کی علامت ہوگی۔ اس طرح مزید جو اتنے 3 لفظ اس کے ساتھ آگے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو تینوں کا طے شدہ ایک ہی طریقہ کار ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے عقل۔ آئین کے اوپر زبر ہے، کاف اور لام پہ جزم کی علامت ہے۔ تو اس سے آگے 3 لفظ ہیں مزید ہیں، ان تینوں پہ بھی اسی طرح پہلے لفظ پہ جو ہے ہمارے پاس زبر ہے، دوسرے 2 لفظ جو ہیں ان پہ ہم جزم کی علامت لگائیں گے۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس جسم ہے، تو جیم کے نیچے زیر ہے، سین اور میم دونوں پہ جزم کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا امرا۔ الف کے اوپر پیش، میم اور رے کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے تو امرا۔ اسی طرح علماء، ٹھیک ہے، آئین کے اوپر پیش، لام اور میم پہ دونوں پہ زبر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے ہمارے پاس جلوس، جیم کے اوپر پیش، لام کے اوپر پیش اور سین پہ جزم کی علامت ہے۔ اس کے بعد عالم، ٹھیک ہے، آئین کے اوپر زبر، لام کے نیچے زیر اور میم پہ جزم۔ تو عالم کے آگے جو 3 لفظ ہیں انہی پہ بھی اسی طرح ہوگا کہ پہلے لفظ پہ آپ کو زبر لگانی ہے، لام کے نیچے زیر لگانی ہے اور میم پہ آپ نے جزم کی علامت لگانی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہمارے پاس ہے مسافر۔ میم کے اوپر پیش ہے، سین کے اوپر زبر ہے، فے کے نیچے زیر ہے اور رے جو ہے اس پہ جزم کی علامت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے آگے جتنے 3 محافظ، موافق اور معالج ہے وہ بھی اسی ترتیب سے لکھے جائیں گے کہ پہلے لفظ پہ ہمیں زیر اور دوسرے پہ زبر اور دوسرے پہ زیر اور تیسرے پہ، جس طرح سے ہمارے پاس پہلے لفظ کی ترتیب ہوگی اسی طرح اگلے 3 لفظ جو ہیں ان ترتیب سے لکھے جائیں گے۔ مسافر کے بعد اگلا لفظ ہمارے پاس آتا ہے مختلف، ٹھیک ہے، میم کے اوپر زبر ہے، خے پہ جزم ہے، تا کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر اور فے پہ جزم کی علامت ہے، تو مختلف، ٹھیک ہے۔ آپ نے آگے اس طرح 3 لفظ مزید اس کے ساتھ انہیں پہ بھی اسی ترتیب سے آپ نے جو ہے وہ حرکات جو ہے نا وہ لگانی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مدرسہ۔ میم کے اوپر زبر، را کے اوپر جزم اور رے سین پہ ہمارے پاس زبر ہوگی، مدرسہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اعتبار۔ الف کے نیچے زیر ہے، آئین کے اوپر جزم ہے، تے کے نیچے زیر ہے، بے پہ زبر ہے اور رے پہ جزم کے، اعتبار، تبار، ٹھیک ہے۔ ترنم، تے کے اوپر زبر، را کے اوپر زبر، نون پہ پیش اور تشدید کی علامت، ٹھیک ہے، اور میم پہ جزم کی علامت ہے۔ تو یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ ترنم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نفاست، ٹھیک ہے، لفظ کیا ہے؟ نون کے اوپر زبر ہے، فے کے اوپر بھی زبر ہے، سین کے اوپر زبر ہے اور تے پہ جزم کی علامت ہے، تو لفظ کیا بنے گا؟ نفاست۔ اس کے آگے 3 لفظ جو ہیں وہ بھی اسی حرکات کی ان کا بھی تلفظ ایک جیسا ہوگا۔ آگے مشاعرہ، میم کے اوپر پیش، شین کے اوپر زبر، آئین کے اوپر بھی زبر ہے، را کے اوپر زبر ہے، تو اس طرح ہے جو ہے اس پہ جزم ہے، تو اس طرح مشاعرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے محبت، میم کے اوپر زبر، ہے کے اوپر بھی محبت، بے پہ تشدید کی علامت اور ساتھ زبر ہے اور تے پہ جزم کی علامت ہے، محبت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے حاجت، ہا کے اوپر زبر ہے، جیم پہ زبر ہے اور تے پہ جزم کی علامت ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہ تھی وہ چند علامتیں
جن کا ذکر کرنا ضروری تھا، تو امید ہے کہ آپ نے ان کو سمجھا ہوگا، کیونکہ ہمارا آخری مراحل ہے تو پیپر کے حوالے سے چند باتیں کر لیتے ہیں۔ آج تک ہم نے سب سے پہلے حروف تہجی پڑھا، ہم نے یہ دیکھا کہ حروف تہجی کیا ہے، اس کی تعریف پڑھی۔ اس کے بعد ہم نے تعداد کتنی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا 37، پھر اس کے بعد کچھ 15 الفاظ 14 الفاظ بھاری آوازوں والے، وہ تمام چیزیں جو ہم پہلے لیکچر میں ڈسکس کیں، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے عربی حروف تہجی پڑھے، جس میں حروف شمسی اور حروف قمری کا ہم نے ذکر کیا، ان کی تعداد کے متعلق پڑھا، رموز و قاف کے متعلق ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، آپ نے ان کو اس طرح سے سمجھنا کہ ایک ایک سوال بنا کے باقاعدہ اسائنمنٹ کی صورت میں اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرنی، پھر پیپر کو جو ہے نا وہ حل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا رموز و قاف سے کیا مراد ہے، اور ان کی کچھ مخصوص علامتیں جن کا ہماری زندگی میں استعمال تھا وہ ہم نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے محاورہ روزمرہ کی ہم نے تعریفیں دیکھی، چند جملے دیکھے اور ان کو حل کیا۔ تو اس کے بعد ہم نے کچھ اور بھی چیزیں، جس طرح سے آج میں نے آپ کو تلفظ کے متعلق بتایا، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر ہم ہر لیکچر میں کر چکے ہیں۔ تو آپ نے ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، آپ کا جو پیپر ہوگا وہ انہی چیزوں سے متعلق ہوگا۔ تو آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو اس میں آسانی ہو، آپ اس کو دیکھ سکیں، اور پیپر کے دنوں میں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا کسی قسم کی کوئی پریشانی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے اپنے پیپر کو انجام دیں گے، اور اس پیپر کے بعد ہم باقاعدہ طور پہ انشاءاللہ یونیورسٹی میں کلاسز کا آغاز کریں گے۔ تو آپ نے اپنی طرف سے ایک بات جو آپ کو میں بار بار کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے پیپر اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی، ایک دوسرے سے چیٹنگ یا ایک دوسرے کا مواد دیکھ کے لکھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ آپ کے پاس وافر مقدار میں وقت موجود ہوگا، تو آپ کوشش کریں کہ پیپر جو ہے وہ خود حل کریں اور اس کو بہتر کریں۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی جو پیپر کو محنت سے حل کریں گے۔